پیارے بچوں، جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میاں کچھوے اور ان کی بیگم کی لازوال محبت اور خلوص کی ہے۔ آپ سب اسے سنیں، لطف اندوز ہوں اور اس کے اخلاقی نتیجے پر بھی غور کریں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ کئی برس گزرے نیلے گہرے سمندر میں ایک کچھوا اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ سمندر کی تمام مخلوق جیسے مچھلیاں، کیکڑے، جھینگے وغیرہ سبھی ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے۔ ایک دن میاں کچھوے نے اپنی بیگم سے کہا، سمندر میں رہتے بہت دن گزر گئے، کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے زمین کی سیر کے لیے چلا جائے؟ بیگم کچھوا یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور اگلے دن سے زمینی سفر پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پیارے بچوں، آپ تو یہ بات جانتے ہیں نا کہ کچھوے پانی، خشکی دونوں جگہ پہ بآسانی رہ لیتے ہیں۔ گوا کے موسم معتدل تھا، مگر جوں ہی میاں کچھوے اور ان کی بیگم سمندر کے ٹھنڈے پانی سے گرم ریت پر آئے، ان کے تو اوسانی خطا ہونے لگے۔ اس کے علاوہ جس چیز نے انہیں حواس باختہ کیا وہ سمندر کنارے بھیڑ تھی۔ کچھ لوگ سمندر کی لہروں سے اٹکلیاں کر رہے تھے تو کوئی اونٹ کی سیر کر رہا تھا، کہیں بچے گھڑ سواری سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو کہیں فیملیز گول گپے اور چنا چاٹ کھانے میں مصروف تھیں۔ میاں کچھوے تو یہ منظر دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے اور بولے، بیگم، میرا خیال ہے ہمیں سمندر میں واپس چلے جانا چاہیے، یہاں تو انسانوں نے بہت شور شرابہ مچا رکھا ہے۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی آسنا میں کسی شرارتی بچے نے کچھوے کو دیکھ کر پاس پڑی خالی بوتل کو اس طاقت سے ان کی طرف اچھالا کہ وہ سیدھی بیگم کچھوے کی سر پر اس زور سے لگی کہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ تکلیف سے کرہانے لگی۔ بس پھر کیا تھا، میاں کچھوے نے فوراً بیگم کو سہارا دیا اور سمندر کی لہروں میں گم ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی میاں کچھوے نے بیگم کو آرام کرنے کا کہا اور خود ڈاکٹر آکٹوپس کے پاس پہنچے اور ساری روادات کہہ سنائی۔ ڈاکٹر آکٹوپس فوراً ہی میاں کچھوے کے گھر ہو لیے۔ ڈاکٹر آکٹوپس نے بیگم کچھوے کے معائنے کے بعد ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا کہ سر پر چوٹ لگنے کے باعث بیگم کچھوا اپنی بینائی کھو چکی ہیں۔ میاں کچھوا یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، مگر انہوں نے اپنی بیگم کی ہمت بندھائی کہ وہ دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب کیا تھا، گھر کے تمام کام کی ذمہ داری میاں کچھوے پر آ گئی، جسے وہ ہنسی خوشی بخوبی انجام دینے لگے۔ بیگم کچھوا اکثر میاں کچھوے کا شکریہ ادا کرتی کہ وہ تمام گھریلو کام کر رہے ہیں، جس پر میاں کچھوا اطمینان سے جواب دیتے کہ مجھے ان کاموں کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی۔ دن گزرتے گئے، بیگم کچھوا وقت پر دوائیاں لے رہی تھیں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اب تو میاں کچھوے اور بیگم کچھوے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فوراً گھر میں میٹھا تیار کیا اور ڈاکٹر آکٹوپس کے گھر پہنچے، کیونکہ یہ سب انہی کی دوائیوں اور میاں کچھوے کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ بیگم کچھوا دوبارہ سے دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پیارے نونہالوں، ابھی ان کی زندگی میں خوشی کے رنگ آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور سانحہ رونما ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ چلو آگے سنو کہ ہوا کیا۔ ایک دن میاں کچھوا کھانے کی تلاش میں بہت آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ رہا کہ وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں خطرناک شارکس کا راج تھا۔ ابھی وہ واپسی کا سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک ایک شارک نے میاں کچھوے کی ٹانگ کو اپنی تیز دانتوں میں دبوچ لیا۔ میاں کچھوے درد سے چلا اٹھے، خون تیزی سے بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میاں کچھوے درد کی شدت کی وجہ سے
جان کی بازی ہار جاتے ایک اور شارک وہاں آ پہنچی۔ بس بچوں، پھر کیا تھا، دونوں شارکس کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا، اور یوں میاں کچھوے نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد سے جلد گھر پہنچنے کی ٹھانی۔ گویا درد بہت زیادہ تھا اور تیز تیرنا بہت مشکل، مگر میاں کچھوے نے ہمت نہ ہاری۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، بیگم کچھوا انہیں اس حالت میں دیکھ کر شدید پریشان ہو گئیں۔ وہ فوراً ڈاکٹر آکٹوپس کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ڈاکٹر آکٹوپس نے مرہم پٹی کر دی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ میاں کچھوے کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی ہے اور دوسری ٹانگ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میاں کچھوے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے بیگم کچھوے نے تسلی آمیز لہجے میں میاں کچھوے سے کہا، فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کریں گے۔ جیسے بینائی چلے جانے پر آپ نے میری خدمت کی تھی اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، ویسے ہی میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گی اور تمام کام بھی بخوشی سر انجام دوں گی۔ یہ سن کر میاں کچھوے بہت خوش ہوئے۔ میرے پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کس طرح مشکل وقت میں میاں کچھوے اور ان کی بیگم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک خوشگوار زندگی بسر کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور آپ جانتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔